دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں غلامی پر، کیونکہ آپ نے اکثر اس کا بہت تذکرہ سنتے ہیں، ہمارے اکثر لیڈر جو ہیں وہ تقریباً اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا کچھ اور ہوں جو نئے نئے آتے ہیں، تو پھر ان کو عوام کو جو ہے نا وہ ایک چکمہ دینے کے لیے وہ پھر آزادی آزادی کرتے ہیں۔ تو اس آزادی سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ غلامی اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ تو اس تاریخی پس منظر کو ہم جان کر پھر اس عہد میں ہم آئیں گے کہ یہاں پہ ابھی جو اس کی جو جدید شکل غلامی کی ہم پہ نافذ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو یورپی کلچر میں کالے اور سفید کا تعصب بہت قدیم ہے۔ کالے کو برائی کی علامت سمجھا گیا، اس کو نحوست قرار دیا گیا، اور جہنم کا لباس بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ کالا ہے، جیسے کالی بھیڑ، بلیک لسٹ، کالا علم، کالا جادو، کالا منہ وغیرہ، یہ تمام جو ہے آج بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوستو سفید کو آزادی، اچھائی اور نہ جانے کیا کہ امن کی علامت بھی سمجھا گیا ہے۔ دوستو اس پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر کرتے ہوئے ہم مکمل کریں، تاکہ ہمیں اس کے پیچھے جو موجود مضمون مقاصد ہیں اس کی سمجھ آ سکے۔ وہ آج جو قوم کو ایک دم سے غلامی سے آزادی کا جنون سوار ہو چکا ہے، اس غلامی کی جڑوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم غلامی کی جڑ کو اس کے کاشت کرنے والے ہاتھوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو دوستو اس وقت تک ہم نہ آزادی کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی جو جدید غلامی کی جو شکل ہم پہ نافذ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جب تک مسئلے کا صحیح ادراک نہ ہو تو مسئلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ دوستو عیسائی کلچر میں نسل پرستی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس نسل پرستی نے نسلی تفاخر کو جنم دیا۔ اس حد تک یہ نصاب کا حصہ تھا کہ کالے جو تھے ان کو وحشی اور غیر مہذب سمجھا جاتا تھا۔ کالے جسمانی طور پر تو طاقتور ہیں، لیکن عملی طور پر یا عقلی طور پر وہ بیوقوف ہیں، اور کالے اور گورے جو ہیں وہ چست اور چالاک ہیں۔ لہٰذا فطرت گورے کو یہ حق دے دیتی ہے کہ کالے سے جسمانی مشقت لے کر ان پر نگرانی کریں۔ یہ ان کو کارگر فلسفہ تھا، جس کو علم بشریات سے ثابت بھی کیا جاتا ہے، اور اس تعصب کا جو مقصد ہے، ایک تو سفید آقاؤں کی نسلی برتری تھا، دوسرا جواز یہ مل گیا کہ کالے کو مہذب بنایا جائے، تیسرا جو اہم مقصد تھا اپنی نو آبادیات کو قائم رکھا جائے۔ دوستو سفید نسل کی جو برتری کے لیے سائنس کو بھی اس میں کافی استعمال کیا گیا، اور نظریہ ڈارون کا بھی اس میں مختلف طریقے سے استعمال کیا گیا۔ مختلف مفکروں نے اس پر مہر ثبت کر دی کہ ایسی اقوام کو پیدائشی طور پر فطرت نے حاکم بنایا، لہٰذا ان کا حق ہے کہ دوسری کم تر نسل پر حکمرانی کریں۔ جو نظام تبدیل ہوا، سرمایہ داری میں جدید شکل میں کبر بدلی، اور جب دوستو غلام ضرورت سے زیادہ ہوتے گئے اور صنعتی ترقی ہوئی، تو غلام ان پر بوجھ بن گئے۔ دوستو پھر ان میں انسانیت کے جو جراثیم ہیں وہ جاگ اٹھے، پھر ان کی نظر میں غلامی جو ہے وہ غیر فطرتی اور قرار پائی، اور غلاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ دوستو لیکن اس آزادی کے پیچھے سرمایہ داری کا منافع اور معاشی وجوہات تھیں، جس کی بنیاد پر غلامی کا ادارہ جو ہے وہ کافی مہنگا پڑتا ہے، لہٰذا صنعت مزدور طبقے کو جنم دیا، اور اس کا استحصال جاری رہا اور ابھی تک یہ جاری ہے۔ دوستو سفید نسل عقل پرستی اور فکر کی علامت بن گئی۔ چرچ کی جگہ سائنس نے لے لی، پھر سائنسی بنیادوں پر نسل پرستی کو جائز قرار دینے کے لیے بہت سے مفکر اپنی نسلی تعصبیت کی اجارہ داری کی خاطر میدان میں کود پڑے۔
دوستو پرتگیزی اور ہسپانویوں نے جب تجارت کی غرض سے سمندر کے راستے امریکہ اور افریقہ کی دریافت کی تو انہیں امریکہ میں بہت سا مال نظر آیا۔ انہوں نے وہاں بہت لوٹ مار کے ذریعے امریکوں کا قتل عام بھی کیا، لیکن جو بھی ہتھیاروں کے مقابلے میں امریکی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور وہ نہ کر سکے، اور وہ انہیں غلام بنانے میں ناکام ہوئے۔ اس ناکامی نے دوستو افریقہ کی جانب انہیں راغب کیا، جہاں انہیں افریقی کالے غلام ملے۔ دوستو ہسپانویوں نے اپنے معاشی مفادات کی خاطر جو جواز گھڑا وہ کچھ یہ تھا کہ جو کالے ہیں، جاہل ہیں، وحشی ہیں، غیر مہذب ہیں، انہیں مہذب بنانے کی غرض سے ہمیں ضروری اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ دوستو اس تاریخ کو ذہن میں رکھیں اور اس کو مغرب کی اعلیٰ تہذیب کے جنونی ذہنیت آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ اپنی تہذیب کو دنیا پر مسلط رکھنے کے لیے ہتھیار، جنگ، ظلم، بربریت اور جبر کو بھی جائز سمجھتی ہے۔ دوستو اور وجہ یا جواز دراصل نو آبادیات کی قیام کی وجہ بھی ہو سکتے، اور اس مقصد کی خاطر وہ دوسرے ممالک کو خاص کر تیسری دنیا پر مسلط رہ کر ان کو تہذیب سے آشنا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ تو محض ایک جواز تھا، اپنی نو آبادیات کو قائم رکھنے کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے یہاں پہ رچایا۔ اصل مقصد اس کے پیچھے معاشیات تھی۔ ان ممالک خام مواد تھا ان ممالک کے پاس، ان ممالک کی صنعت کو تباہ کرنا تھا۔ صرف افریقہ سے نہیں بلکہ یورپ کو وہ غریب سفید فام بھی غلامی میں شامل تھا، لیکن نسلی تفاخر نے نچلے طبقے کے سفید فام محنت کشوں کو کچھ حقوق دے رکھے تھے۔ مثال کے طور پر سفید فام غلام 5 سال کی غلامی کے بعد زمین کا کچھ حصہ جو تھا وہ اپنے پاس رکھ کر اسے کاشت کر سکتے تھے، لیکن جو کالے غیر مہذب غلام اس حق سے محروم تھے۔ لیکن سفید فام نسل کی غلامی کو زمین کی کمی کے سبب آزاد چھوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں دوستو سیاہ فام غلاموں کی افادیت میں اضافہ ہوا اور افریقہ سے دھڑا دھڑ غلام تجارت کی غرض سے یہاں لائے گئے۔ کیونکہ اکثر غلام نوجوان طبقے سے تھے تو افریقہ بہت آسانی سے ایک نو آبادیات میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ دوستو افریقہ کی تاریخ کا ذکر بھی یورپین نو آبادیات سے ہی کرتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں اس سے قبل نہ تو کوئی افریقہ کی تہذیب تھی، نہ کوئی کلچر تھا اور نہ کوئی تاریخ تھی۔ دوستو نیلسن منڈیلا نے تاریخ کے اس ظالم باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ماضی کی تلخ تاریخ کو بھلا کر آگے کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ دوستو یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا جو قوم کو محرومی کی ختم کرنے اور اس کو امید دلانے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اس وقت کالے جو تھے وہ نہایت ہی ڈپریسڈ ہو چکے تھے، معاشی طور پر بدحال تھے، اور انہوں نے ذہنی طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ جو گوروں نے جو فلسفہ ہمارے لیے وضع کیا ہے وہی درست ہے۔ تو دوستو یہ ایک غلامی کی جو افریقہ کی تاریخ تھی۔ اہل برطانیہ کی طرف چلتے ہیں۔ اہل برطانیہ کیونکہ نسلی تعصب میں مبتلا تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ سفید فام کو خدا نے کوئی حکمران پیدا کیا اور ان بد تہذیبوں کو تہذیب سکھانا انہی کا فریضہ ہے۔ جب یہ ہندوستان میں وارد ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اس نسلی برتری کا انہوں نے بھرپور پراپاگنڈا کیا اور بار بار نے اس جھوٹ کو سچ کا درجہ دے دیا۔ دوستو آج ہمارے ذہنوں میں یہ نفسیاتی برتری جو ہے وہ آج بھی قائم ہے کہ گورا جو ہے وہ عقل مند ہے اور اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ عقل سے بہرور ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔
دوستو اگر نسلی تعصب کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو آج بھی سامراجی کردار مختلف انداز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی معاملے میں ان کے اعداد و شمار کو فوقیت دیتے ہیں، ان کی نشر شدہ خبر کو بالکل حتمی سمجھتے ہیں، ان کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ دوستو کسی گورے کا ریفرنس لگا دیا جائے تو لبرل دانشوروں کے لیے حرف آخر اور حتمی قرار پاتا ہے، اگرچہ وہ ہزار مغالطوں پر مبنی کیوں نہ ہو۔ دوستو اگر کوئی یہاں باہر گھوم کر آیا ہو تو اسے بھی اس نسبت سے عقل کل سمجھ لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان جیسا لباس کوئی اگر بیوقوف پہن کر سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے پیش کر رہا ہو تو اس کی بات کا نہ صرف یقین کر لیا جاتا ہے بلکہ اس کے اقوال کو طوطے کی طرح رٹ رٹ کے پیش کیا جاتا ہے اور اسے حقیقت کا نام دے کر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو غلامی کے پس پردہ جو معاشی سیاسی مقاصد کار فرما ہیں، آج بھی اگر ہم انہیں دیکھیں تو سامراجی قرضوں نے ہمیں دیوالیہ بنا دیا ہے، لیکن جو سامراج کے وفادار ہیں وہ تو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو گورا جب ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا تو اس کی تعداد بہت قلیل تھی، بہت کم سفید چمڑی والے یہاں پہ آئے۔ یہاں کے مقامی اعلیٰ جو طبقہ تھا ان کو ساتھ ملا کر اپنے مقصد کی تکمیل کرتے رہے۔ آج کے دور میں انہیں قلیل تعداد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دوستو کیونکہ آج بھی وہی وظیفہ خوار اور ان کی نسلیں ان کی اطاعت میں مصروف عمل ہیں۔ دوستو ریاست کے تمام ادارے انہی کی ایما پر چل رہے ہیں، اعلیٰ طبقہ آج بھی عیش و عشرت میں ہے، عوام آج بھی فاقوں سے مر رہی ہے، لیکن انہیں اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ اس غلامی کی تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی تاکہ ہم اس کی قدیم شکل سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے جدید کو جان سکیں۔ دوستو جو افراد اگر کتاب نہیں پڑھ سکتے تو اس مختصر سے جائزے سے ان کو اس کا تھوڑا سا جو تاریخی پس منظر ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دوستو سرمایہ داری کی اشکال بدلی، صنعت کی ترقی اور مشین کے استعمال نے انسانی غلامی کے ادارے کی مخالفت پیدا کی۔ دوستو غلام سرمایہ داروں کو مہنگے پڑنے لگے تو انہوں نے انسانیت کی بہتری کے استعمال سے اس ادارے کا خاتمہ کر دیا، لیکن ساتھ ہی ان کو استحصال بھی کرنا تھا تو استحصال کی نئی اشکال کو بھی ترتیب و تشکیل دیا گیا۔ دوستو دوسری جنگ عظیم کے بعد نو آبادیات کو قائم رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنی تربیت یافتہ گماشتے یہاں پہ چھوڑ دیے۔ دوستو باقاعدہ منظم عسکریت کا ادارہ، دوستو بیوروکریسی کو برطانوی طرز پر تعمیر کیا گیا تاکہ وہ یہاں رہتے ہوئے ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ دوستو تیسری دنیا کے حکمران طبقہ ان کے مفادات کے تحفظ پر آج بھی معمور ہے۔ دوستو ان کو جو جدید اسلحہ فروخت کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی بغاوت کے پیدا ہونے کی صورت میں وہ اپنی عوام کو کنٹرول میں رکھ سکے۔ دوستو جناب ذوالفقار علی بھٹو جب سو کالڈ سوشلسٹ نظریات کی طرف راغب ہوا تو سامراجی وزیر ہینری کسنجر نے واضح طور پر اس کو عبرت کا نشان بنانے کا ذکر کیا اور اس کو عملی طور پر کر بھی دکھایا۔ دوستو یہاں کی سیاسی معاشی پالیسی آج بھی انہی کی طرف سے ترتیب دی جاتی ہے۔ دوستو ان کے جو مالیاتی ادارے ہیں ایسے ملکوں کو قرض پر قرض دیتے چلے جاتے ہیں اور سود کی مالیت اصل زر سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دوستو
اس قرض کی واپسی ممکن ہی نہیں ہو پاتی۔ سود اتارنے کے لیے بھی قرض لیا جاتا ہے تاکہ یہ ممالک مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں رہے۔ دوستو، ہمارے تمام سیاسی معاشی ادارے انہی غلاموں کی ایک جدید شکل ہے، اور جواز ان کا وہی 13ویں صدی والا ہے کہ غیر مہذب اقوام کو مہذب بنانا ہے، جہالت ختم کرنی ہے، وحشی پن سے ان کو آزاد کرنا ہے، تقلید کی جگہ ان کو تنقید سکھانی ہے، روایات کے بدلے ان کو اقلیت کی طرف مائل کرنا جیسے فریب زدہ بیانیہ ہے۔ لیکن اصل میں ان کا مقصد یہاں ایسی ترقی کی چاہت بالکل نہیں، ماضی کی طرح یہاں کے وسائل کو لوٹنا ہے۔ اس میں ان ممالک کے دیسی لبرل اپنے فلسفوں، افکار اور نظریات سے ان کی راہ ہموار کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، سوشلسٹ نظریات کے حامل تاریخی طور پر ان کی مکاری اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے مذموم فرسودہ نظریات اور ان موجود مغالطوں کو عیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کامیاب بھی نہیں ہو پاتے سچ رکھنے کے باوجود۔ کیونکہ طاقت اور سرمایہ کی اجارہ داری کے تمام نظریات عوام میں مقبول کیے جاتے ہیں اور انہی نظریات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس میں دلالی میڈیا کا بہت بھیانک کردار ہے، اور لبرل دانشور جو کہ اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو دوستو جھوٹ کا انجیکشن لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ لبرل پالیسی ساز میڈیا اور دانشوروں کی فوج ظفر موج حالات کے جبر کے تحت ننگی ہو چکی ہے، اور ان کے بیہودہ فلسفے اور مغالطے خود اپنی قبریں کھودنے لگ چکے ہیں، اور یہ اپنی موت خود مریں گے، اور انہوں نے اپنی ہی قبر خود ہی کھود لی۔ تو دوستو، بہت شکریہ، تھینک یو۔